بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افخار کاظمی اور لاہور کی ATC عدالت نے 9 مئی کے ایک اور مقدمے کا ٹرائل مکمل کر لیا۔ غالب امکان یہ کہ فیصلہ جمعے کے روز یعنی آج سنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری جج کے عہدے کے لیے نااہل قرار پائے ہیں۔ ان کے مقدمے کا تفصیلی فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ ان کا نام اور تصویر ویب سائٹ سے ہٹا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ افغان طالبان کے 20 سے زائد دہشت گرد تنظیموں سے رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ گلگت بلتستان میں اگلے ماہ ہونے والے انتخابی الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں اور سٹاک مارکیٹ نیا ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ 100 1,72,000 کا سنگ میل عبور کر گیا ہے۔ بڑی خبر یہ کہ پاکستان نے داعش خراسان کے ایک بڑے اہم رہنما کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزیر اعظم پنجاب مریم نواز نے اعلان کیا کہ اگلا سال نوجوانوں کے نام ہوگا، اور فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر کے دورہ امریکہ کے حوالے سے اختلاف رائے کی خبر درست نکلی۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ پاکستان دنیا کا شاید واحد ملک ہے جہاں آپ کو روز ایسی خبر سننے کو ملتی ہے جو آپ کے 14 طبق روشن کر دیتی ہے۔ پاکستان کی ایک اعلیٰ عدالت نے ایک جج کو نااہل قرار دے دیا ہے، اسے نوکری سے نکال دیا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ بندہ تو وکیل بننے کے قابل نہیں تھا، یہ جج کیسے بن گیا۔ تو یہ کہانی بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے ایک بڑے حصے کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ بات ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ پورا زور لگانے کے باوجود نہ بیانیہ بن پا رہا ہے، نہ عمران خان جیل سے باہر آ رہے ہیں، نہ عوام سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ تو جو کچھ بچا کچا ہے، قومی اسمبلی AKPK میں چند سیٹیں یا سینٹ کے اندر کچھ لوگ، وہ بھی نہیں رہے گا اگر دانش مندی اور ہوش سے کام نہیں لیا۔ تو تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں عمر ایوب کے بھیجے گئے پیغامات منظر عام پر آ گئے ہیں۔ ان پیغامات میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ شخص 5 سال کے لیے آ چکا ہے، اب ہماری توجہ پارٹی کو بچانے پر مرکوز ہونی چاہیے۔ تو یہ دراصل PTI کے سابق سیکرٹری جنرل کا اعتراف ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی آرمی چیف جنرل آصف منیر پہلے تو آرمی چیف نہ بنے، اور اس کے بعد ان کو ایکسٹینشن نہ ملے، اور اس کے بعد وہ فیلڈ مارشل نہ بنے، لیکن PTI کسی ایک مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ تو اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ گبر سنگھ آ گیا ہے۔ وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی کہ رات کو بچہ جب روتا ہے تو ماں کہتی ہے سو جا ورنہ گبر آ جائے گا۔ تو تحریک انصاف کا یہی حال ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا 5 سال کے لیے آ گئے، تو ان کا اشارہ فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر کی طرف ہے۔ میری رائے میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر سے بات کر کے ہمیں اپنے حالات ٹھیک کرنے چاہیے۔ کسی کو کوئی قدم اٹھانا ہے تاکہ جب تک خاں کی رہائی نہیں ہوتی تب تک ہماری جماعت کسی نہ کسی حالت میں موجود رہے۔ اب یہ بندہ تو 5 سال کے لیے بیٹھ گیا ہے، اب یہ بندہ تو 5 سال کے لیے بیٹھ گیا ہے، اب یہ بندہ تو 5 سال کے لیے بیٹھ گیا ہے۔ اگر ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے بلیک میل کیا گیا تو یہ جماعت تو ہمیشہ یہاں ہی پھنسی رہے گی۔ تو اب تحریک انصاف ان لوگوں کو ساتھ ملانا چاہتی ہے جن کے اوپر تحریک انصاف نے پہلے الزام لگائے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے۔ تو اسد عمر ہوں یا شاہ محمود قریشی ہوں، ان کو آگے کر کے اگر معاملات کو بہتر بنانے کی بات کی جا رہی ہے، تو دوسرے لفظوں میں تحریک انصاف کی قیادت یا ایک بڑا حصہ اس بات پر آمادہ ہے، راضی ہے کہ ڈیل کر لی جائے۔ جب عمران خان باہر آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ آج تیمور سلیم جھگڑا بھی اڈیالہ جیل عمران خان سے ملنے پہنچے تو وہ بھی یہی بات کر رہا ہے کہ محاذرے ختم کرنی چاہیے، فوج کے ساتھ بہت زیادہ ہم نے جھگڑا کر لیا، اب معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ خان کے ارد گرد جو لوگ تھے، جو ہاکسس تھے، وہ سارے توبہ طائب کر چکے ہیں، اور اب وہ لوگ ہیں جو کہ بڑے ٹھنڈے میٹھے اور باریک کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں، یعنی وکیل جو ملزم کو آخری وقت تک یہ یقین دلاتے ہیں کہ اسے سزا سے بچا لیں گے، لیکن جب عدالت سزا سنا دیتی ہے تو وہ کندھے اچکا کر اور ہاتھ جھاڑ کر چلتے بنتے ہیں۔ تو یہی حال ہے اس وقت PTI کا کہ ان کے پاس ایسے ہی لوگ رہ گئے ہیں۔ انہوں نے خان کو بھی چنے کے جھاڑ پہ چڑھا رکھا ہے۔ تو PTI کی حالت یہ ہے، یہ جو تحریکیں چلاتے پھرتے ہیں، پہلے لوگ بندوق سے، گولی سے، لاٹھی سے، کسی آلے سے مارے جاتے تھے یا شہید ہوتے تھے، آج کل پانی سے شہید ہونے لگے ہیں۔ اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں، وہاں واٹر کینن سے پانی میں نہاتے ہیں تو کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا میک اپ اتر جاتا ہے۔ تو چیخے اور آہ و بکا ایسے ہوتی ہے جیسے قیامت آ گئی ہو۔
شوکت بسرا نے اپنا لہو لہان انگوٹھا دکھایا تو پی ٹی اے کی خواتین کی چیخیں ایسے نکلی جیسے ہیروشیما پہ بم گر گیا ہو۔ جب مائیں نکل آئیں، جب بزرگ کوئی بات نہیں ہے، رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو۔ آپ اس جذبے کو کیا کیسے روکیں گے؟ یہ کس طرح اس کو روک سکیں گے؟ یہ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی۔ یہ روز کسی نہ کسی کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں پھر تالیاں بجاتے ہیں۔ کل جنرل فیض حمید کو سزا ہوئی جس نے اپنی ساری عزت پی ٹی اے کی وجہ سے خاک میں ملا لی۔ اگر وہ پی ٹی اے کی سہولت کاری نہ کرتے اور خان کیمپ کا حصہ نہ بنتے، چلے جاب کے دوران جو کیا، جاب کے بعد بھی وہ پی ٹی اے کی سہولت کاری میں مصروف رہے، سازش کرتے رہے، آرمی چیف کی راہ میں روڑے اٹکاتے رہے، اگر وہ سب کچھ نہ کرتے تو وہ فاتح کابل کا اعزاز پا کر ساری زندگی آرام سے گزار سکتے تھے، لیکن ان کو بھی پی ٹی آئی نے مروا دیا ہے۔ اب وہ جیل میں پڑے ہیں۔ آج جسٹس طارق جہانگیری بھی فارغ ہو گئے اور پی ٹی آئی نے جسٹس جہانگیری کو بھی ایک جملے میں یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ بڑا زبردست جج تھا، اپرائٹ جج تھا۔ چلو جی، اب اگلے کے ساتھ کیا ہوگا وہ جانے، اور وہ جانے جنہوں نے ان کو نکالا ہے۔ یہ آگے بڑھ گئے ہیں، کل کسی اور کو مروا دیں گے۔ تو یہ ہے مکافات عمل، یہ ہے سوچنے سمجھنے کا مقام۔ تو یہ ہے انسان کے لیے وہ لمحہ جب وہ بیٹھ کے سوچتا ہے کہ اس کو کس کس نے کیسے استعمال کیا۔ پاکستان کی فوج کے ہونہار جرنیل بھی سیاستدانوں نے اور سازشوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیے، اور عدلیہ کے بڑے مہارتی بھی اس کی بھیڑ چڑھ گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ بڑے قابل جج تھے۔ جسٹس اسد اللہ کے فیصلے بہت سے ایسے ہیں جو کہ بڑے زبردست فیصلے کہلاتے ہیں، لیکن بالآخر کیا ہوا کہ وہ بھی سیاسی کیمپ کا حصہ بن کے اپنی عاقبت گوا بیٹھے ہیں۔ یہی کام جسٹس جہانگیری نے کیا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور وہ اس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جس طرح فوج پاکستان نے اپنے اندر احتساب کا عمل کیا ہے اور ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا دے کر خود احتسابی کی بڑی اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے، اس طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عدلیہ نے ایک اعلیٰ جج کو سزا سنائی ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ عدلیہ اس سے پہلے بھی کئی ججوں کو نکال چکی ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ کو سپریم کورٹ کے کوئٹہ بینچ نے نکال دیا تھا، جسٹس شوکت صدیقی کچھ عرصہ پہلے نکال دیے گئے تھے۔ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری ڈگری تنازع کیس کا فیصلہ سنایا ہے، اس میں جسٹس طارق جہانگیری کو جج کی عہدے کی نااہل قرار دیا ہے اور آفیشیل ویب سائٹ سے ان کا نام اور تصویر تک ہٹا دی ہے۔ تو کیا عزت رہے گی؟ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کو اس بنیاد پہ فارغ کر دیا ہے کہ ان کی ایل ایل بی کی ڈگری جعلی تھی۔ تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایل ایل بی کی مؤثر ڈگری وکیل کی حیثیت سے انرولمنٹ کے لیے بنیادی شرط ہے، لیکن طارق محمود جہانگیری جب ایڈیشنل جج مقرر ہوئے اور بعد ازاں مستقل جج بنے، اس وقت درست اور قابل قبول ایل ایل بی ڈگری کے حامل نہیں تھے، جب وہ وکیل بننے کے اہل نہیں تھے، تو ہائی کورٹ کے جج کے طور پر تعیناتی کے لیے بھی نااہل ہیں۔ اب جو کویسچن آف دی ڈے ہے وہ یہ کہ کیا کسی جج کو کوئی دوسرا جج فارغ کر سکتا ہے؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ ایک سٹنگ جج کو کام سے ہٹا سکتی ہے، یا کسی بھی عدالت کا کوئی جج اس کو کوئی دوسرا جج ہٹا سکتا ہے؟ تو اس بارے میں جو دو قانونی رائے پائی جاتی ہے وہ ایک یہ ہے کہ کسی جج کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار صرف سپریم جوڈیشل کونسل کو ہوتا ہے۔ ججوں کے اندر بھی جو ججوں کے حوالے سے جو کمپلینس ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل دیکھتی ہے، وہی فیصلے کرتی ہے۔ دوسری ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جج کے وہ معاملات دیکھ سکتی ہے جو اس نے جج بننے کے بعد کی ہو، یعنی بطور جج اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، مس کنڈکٹ کیا ہے، یا اس کے خلاف کوئی کمپلین ہے، تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل اس سے ایڈریس کرے گی۔ لیکن اگر اس نے جج بننے سے پہلے کوئی غلط کام کیا ہے تو پھر یہ کارروائی جو ہے وہ ایک عام قانونی عمل کے ذریعے، یعنی ایک ریٹ پٹیشن کے ذریعے، کو وارنٹوں کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بڑا مؤثر ہتھیار مل گیا ہے طاقتور حلقوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو، کہ کسی بھی جج کی جوانی کی غلطیاں، ماضی کے قصے نکال لائے اور کسی دو رکنی بینچ سے اس کو ڈسکوالیفائی کرا لے۔ اب سوال یہ کہ جب وہ وکیل بنے اس وقت کسی نے ان کی ڈگری چیک نہیں کی، جب وہ ڈپٹی پروسیکیوٹر بنے اس وقت کسی نے ڈگری چیک نہیں کی،
ایڈوکیٹ جنرل بنے تب بھی ان کی ڈگری درست تھی، ظاہر پیش ہوتی ہوگی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بن گئے، اس میں بھی ڈگری فائل ہوئی تھی. تو اب اس میں جو ان کے ہم خیال لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں جب انہوں نے اسلام آباد کے 3 قومی حلقوں کے فارم 45 کھول لے تو ڈگری جعلی ہو گئے. تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کو اس وجہ سے ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جو طاقتور لوگوں کو پسند نہیں تھا. یہ فارم 45 کھولنے پہ نہیں پکڑے گئے تھے، بلکہ انہوں نے وہ کیس ٹیک اپ کیا تھا، کیونکہ یہ ہر وہ کیس ٹیک اپ کرتے تھے جس سے تحریک انصاف کو کسی طرح کی مدد مل سکے، ان کے حق میں کوئی فیصلہ کیا جا سکے. یہ پہلے سے پی ٹی آئی کے حق میں رجحان رکھتے تھے. یہ ان ججوں میں شامل تھے جو خود کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ناقابل تسخیر جج سمجھتے تھے، جن میں اطہر میر اللہ صاحب بھی شامل ہیں. اطہر میر اللہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک وائرس پھیل گیا تھا جسے آپ یوتھیا وائرس کہہ سکتے ہیں، کوئی اور وائرس کہہ سکتے ہیں. ان کے جانے کے بعد یہ سوچا گیا کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وائرس سے پاک ہو جائے گی، لیکن کوئی 5-6 جج ایسے رہ گئے جو ایک گینگ کی شکل اختیار کر گئے. جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، خان صاحب نے وزارت عظمیٰ چھوڑنے سے انکار کر دیا. اسی رات اچانک عدالتیں کھول دی گئیں تو شور مچ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے آدھی رات کو عدالت کھلوا دی ہے تاکہ خان کو گھر بھیجا جا سکے، کوئی گڑبڑ کرے تو عدالت اس پر فیصلہ دے. اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں کھولی گئی آدھی رات کو. انہوں نے اپنے ڈی ڈی آئی ایس آئی کو بلا کر پوچھا کہ یہ عدالت کیوں کھولی گئی ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ عمران خان نے آپ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اگر وہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں تو عدالت کے ذریعے وہ نوٹیفیکیشن کینسل کرانے کا اہتمام کیا گیا. تو باجوہ صاحب کو یہ بتایا گیا، اور جو ذرائع ہیں جنہوں نے بعد میں اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس لیے نہیں کھلی تھی کہ باجوہ صاحب کو سپورٹ کرے، یہ اس لیے کھلی تھی کہ عمران خان کو سپورٹ کرے. بعد میں اطہر میر اللہ صاحب نے بین الملک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس رات ہم نے عدالتیں اس لیے کھولی تھی کہ کہیں ملک میں مارشل لا نہ لگ جائے، ہمیں اطلاع تھی کہ مارشل لا لگنے جا رہا ہے. تو اسی سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا تھا، جو بعد میں بڑے عرصے تک چلتا رہا. اور پھر اطہر میر اللہ صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپ لفٹ ہو کے سپریم کورٹ پہنچے تو بھی وہ اپنے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرتے رہے، اور اس کی وجہ سے کئی اور ججوں کے مائنڈ سیٹ بھی خراب ہوئے. ان کے جانے کے بعد ہی جسٹس منصور جو ہے وہ اچانک پولیٹیسائز ہو گئے، اور وہ چیف جسٹس بننے والے تھے لیکن انہوں نے بھی سیاست شروع کر دی. تو نہ وہ چیف جسٹس بن سکے، نہ وہ صرف جسٹس رہ سکے، ان کو ریزائن دے کے گھر جانا پڑا. تو اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی بہت سے جج جو ہے وہ اسی طریقے سے جائیں گے جس طرح جسٹس جہانگیری گئے ہیں، کچھ ریزائن کر کے چلے جائیں گے، کچھ اس طرح سے بھیجے جائیں گے. تو ان کو کسی اور نے سزا نہیں دی ہے، ان کو ان کے اپنے انسٹیٹیوشن نے سزا سنائی ہے. تو یہ جو فیصلہ سنایا گیا یہ دراصل اسلامیہ یونیورسٹی کراچی کے رجسٹرار کی عدالت میں فائنل سٹیٹمنٹ کے بعد دیا گیا، جنہوں نے بتایا کہ یہ نقل مارتے ہوئے پکڑے گئے تھے، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا، ان کی جو ڈگری ہے وہ جعلی تھی، ہمارے پاس ویریفیکیشن کے لیے آئی، ہم نے وہ کینسل کر دی. تو اوریجنل ریکارڈ یونیورسٹی نے سامنے رکھ دیا جج صاحب کے سامنے. تو اب وہ چیف جسٹس کیا کرتا ہے جس کے پاس یہ بات پہلے سے ٹیبل پہ تھی؟ اس نے کہہ دیا کہ جناب عزت سے ریزائن دیں، انجوائے کریں. لیکن یہ استعفیٰ نہیں دے رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ استعفیٰ دوں گا تو مجھ پہ فوجداری مقدمہ ہو جائے گا، جعلی ڈگری پہ کارروائی ہوگی اور ان کو 5-7 سال قید ہو جائے گی. وہ اب بھی ہونی ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر کٹ جائے گی. اب تو عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے، یہ جائیں گے کسی اور عدالت میں اپیل کریں گے، آئینی ان کے پاس اپیل کا حق ہے، آئینی عدالت میں جا سکتے ہیں، اور آئینی عدالت تو ویسے ان کو بڑی چبھتی ہے. تو ان کو جو کچھ مل سکتا تھا، جو ان کی عمر بھر کی کمائی تھی، وہ میرا خیال ہے داؤ پہ انہوں نے لگا دی ہے، اور صرف محبت عمران میں، محبت پی ٹی آئی میں، اور پی ٹی آئی کا حال یہ کہ وہ ہاتھ جھاڑ کے آگے بڑھ گئی ہے. آپ دیکھیں جسٹس فیض حمید کتنے طاقتور آدمی تھے، اور جسٹس جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بہت ہی اسٹرانگ جج. ان سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ اور اطہر میر اللہ نے استعفیٰ دیا تو بڑا شور مچایا گیا، جی تحریک چلے گی، وکلا باہر نکل آئیں گے. جن کے لیے وہ مرتے رہے وہ ان کے خون سے وضو کرتے رہے. آج وہ گھر بیٹھ کے سوچتے ہوں گے کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، اور یہ جسٹس جہانگیری بھی یہی سوچیں گے. ان کو ہر زیادہ فرق نہیں پڑا،
کیونکہ ان کو اندر سے تو پتہ ہی ہوگا نا کہ میں جعلی ڈگری پہ وکیل بناؤں یا جج بناؤں، تو چلے میں نے 30-40 سال تو اس قوم کے ساتھ ہاتھ کر لیا. لیکن سوال یہ کہ ایسے جج کے فیصلوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے جو فیصلے دیے ہوں گے کسی کے حق میں، کسی کے مخالف، کیا وہ فیصلے انصاف پہ مبنی ہوں گے؟ وہ آپ نے کہاوت سنی ہے نا کہ تھانے دار دی ماں مردی ہے تو سارا شہر کٹھا ہو جاتا ہے، لیکن تھانے دار مرتا ہے تو کوئی کندھا دینے بھی نہیں آتا. تو جنرل فیض حمید کو بھی کندھا دینے کوئی نہیں آیا، نہ آئے گا، اور جسٹس جہانگیری کو بھی نہ کوئی کندھا دینے آیا ہے نہ آئے گا. تھوڑی بہت ری رو ہوگی اور کوئی نہیں تو 2-4 وکلا ہڑتال کر دیں گے، اس کے علاوہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا. اگلی خبر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے، جو اس وقت لیبیا کے دورے پر ہیں. لیبیا کے آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، بڑا زبردست دورہ ان کا. ان کے حوالے سے کل یہ خبریں زیر گردش تھی کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں. رائٹر نے یہ خبر دی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. آج باقاعدہ دفتر خارجہ نے اس پر بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کے دورہ امریکہ کے حوالے سے کوئی مصدقہ معلومات نہیں ہے، رائٹر کی خبر درست نہیں ہے. ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ نے باقاعدہ یہ بتایا کہ سرکاری دوروں کا اعلان حکومت پاکستان باضابطہ طور پر کرتی ہے. تو ابھی تک پاکستان کے فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ طے نہیں ہے، نئے حوالے سے کوئی بات کہیں پہ ڈسکس ہو رہی ہے. اس کے علاوہ خبر یہ کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے ایک اور مقدمے کا ٹرائل مکمل کر لیا ہے اور غالب امکان ہے کہ جمعے کے روز اس کا فیصلہ سنایا جا سکتا ہے. اب اس فیصلے کے حوالے سے بھی لوگوں نے پریڈکٹ کرنا شروع کر دیا کہ اس قسم کے فیصلوں میں، یعنی 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو کم از کم 10 سال کی سزا سنائی جاتی ہے. تو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس مقدمے میں بھی 10 سال کی سزا سنائی جائے گی، لیکن کوئی یہ الزام عائد نہ کر دے کہ ان کو فیصلے سے پہلے پتہ ہے. یہ آپ صرف ازیوم کر سکتے ہیں کہ اس قسم کے مقدمے میں ایسی سزا کا تعین ہو سکتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اعلان کیا کہ اگلا سال نوجوانوں کے نام ہوگا. 1 لاکھ جابز اور انٹرنشپ نوجوانوں کے لیے مختص کی جا رہی ہیں. انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ پنجاب حکومت کا حصہ بنیں، مختلف محکموں میں کام کے مواقع فراہم کیے جائیں گے. پولیس سے لے کر آئی ٹی تک، زراعت سے لے کر سیاحت تک، آپ کی صلاحیت، آپ کی محنت پنجاب کی طاقت بنے گی. حکومت آپ کے لیے دروازے کھول رہی ہے. تو چیف منسٹر پنجاب لودھرا گئی، جہاں انہوں نے بچوں میں اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا کہ بچوں اور خواتین کے خلاف جرائم ان کی ریڈ لائن ہے. وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ ستھرا پنجاب کے اہلکار صوبے کی تمام گلیاں، محلے، شہر اور گاؤں دن رات صاف کر رہے ہیں. مریم نواز آپ کی وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ آپ کی خادم ہے. CCD نے پنجاب کو جرائم سے پاک کر دیا ہے. مخالفین خود مانتے ہیں کہ پنجاب خواتین کے لیے پہلے سے زیادہ محفوظ جگہ بن چکی ہے. مجھے اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کا خیال ہے. آپ زیور پہن کر باہر نکلیں تو کسی کو آپ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ ہو. کسی جگہ ہراسانی کا واقعہ ہوتا تو پولیس فوراً ایکشن لیتی ہے. پنجاب اور بچیوں کے لیے وہ کام ہوگی کہ دنیا دنگ رہ جائے گی. تو انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پنجاب میں سال میں 1,25,000 گھر بن رہے ہیں. اس وقت 70 سے 80,000 گھر تکمیل کے مراحل میں ہیں. لوگوں کو 3 مرلے کا مفت پلاٹ دینے جا رہے ہیں. 2 سال میں 30,000 کلومیٹر سڑکیں بن رہی ہیں. بڑے بڑے ہاسپٹل بن رہے ہیں. لاہور میں کینسر کا پہلا سرکاری ہسپتال بن رہا ہے. تو انہوں نے پنجاب کو مافیا فری صوبہ قرار دیا. تو ان کے دعووں میں بڑی حد تک صداقت ہے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ مریم نواز یوتھ کو انگیج کر رہی ہیں اور پرانے بابوں کو ٹھیک کر رہی ہیں، جو پچھلے کئی سالوں سے بگڑے تگڑے ہیں ان کو ٹھیک کر رہی ہیں. ایک بڑی اہم خبر ہے کہ پاکستان انٹیلیجنس اداروں نے ایک بڑی کارروائی کی ہے جس میں داعش خراسان کے ترجمان اور تنظیم کے آفیشیل میڈیا ونگ العزائم فاؤنڈیشن کے بانی دہشت گرد خارجی سلطان عزیز عزام کو گرفتار کر لیا ہے. العزام فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے، لیکن عزیز عزام کی گرفتاری کے بعد اس کی میڈیا ایکٹیویٹی معطل ہو گئی ہے. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں پاکستانی حکام نے داعش خراسان کے خلاف کئی ہائی پروفائل گرفتاریاں کی ہیں، جن میں سلطان عزیز عزام کی گرفتاری بھی شامل ہے. تو یہ پاکستان کو ایک انتہائی بڑی اور اہم کامیابی ملی ہے. اس سے پہلے اقوام متحدہ نے افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کم از کم 20 ایسی تنظیموں کے ساتھ طالبان کے روابط ہیں جو کہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک تازہ رپورٹ جاری کی ہے جس میں طالبان کے اس دعوے کو مسترد کیا گیا ہے
کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ رپورٹ میں طالبان کے موقف کو ناقابل اعتبار قرار دیا گیا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک افغانستان کو علاقائی عدم استحکام کا باعث سمجھنے لگے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ داعش، خراسان، تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ، ترکستان اسلامک پارٹی اور دیگر شدت پسند گروہ افغانستان میں موجود ہیں اور بعض گروہوں کو افغان سرزمین کو بیرونی حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ القاعدہ طالبان کے ساتھ قریبی روابط رکھتی ہے اور کئی افغان صوبوں میں اس کی موجودگی ہے جہاں پر اس کے ٹریننگ کیمپ موجود ہیں۔ دوسری جانب داعش خراسان کو طالبان کا مخالف قرار دیا گیا ہے، جس کے خلاف کارروائیوں کے باوجود گروہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ایک ترجمان کو بھی پاکستان نے پکڑا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کو علاقائی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا گیا ہے، جو افغانستان کے اندر محفوظ ٹھکانوں سے پاکستان میں حملے کر رہا ہے اور بعض اندازوں کے مطابق اب تک 600 سے زائد حملے کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ طالبان کے اندر بعض عناصر ٹی ٹی پی کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے طالبان کی طرف سے اس گروہ کے خلاف مؤثر کارروائی کا امکان کم دکھائی دیتا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں پاکستانی حکام نے داعش خراسان کے خلاف کئی ہائی پروفائل گرفتاریاں کی ہیں۔ سلطان عزیز اعظم کی گرفتاری 16 مئی 2025 کو ہوئی ہے، یعنی کافی مہینے پہلے ہوئی ہے، لیکن اس کی گرفتاری کی خبر آج سامنے آ رہی ہے جب اقوام متحدہ کی اینالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشن مانیٹرنگ ٹیم کی 16ویں رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ سب کچھ بتایا گیا کہ پاکستان نے داعش خراسان کے تنظیمی ڈھانچے کو عالمی سطح پر کمزور کر دیا ہے، کئی منصوبہ بندیاں، کئی حملے ناکام بنائے ہیں اور داعش خراسان کے جنگجوؤں کی تعداد میں واضح طور پر کمی آئی ہے۔ اہم کمانڈو نظریاتی رہنما کو نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے اور ان کارروائیوں کو باعث وائس آف خراسان جیسے پروپیگنڈا پلیٹ فارم بھی معطل ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو یہ گرفتاری جو ہے وہ بڑی اہم ہے اور داعش جو ہے وہ طالبان کی سب سے بڑی دشمن تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ تو پاکستان طالبان کے دشمنوں سے بھی لڑ رہا ہے اور طالبان پاکستان سے لڑ رہے ہیں، اندازہ لگائیں۔ تو یہ وہی ہے نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، پاکستان ان کے ساتھ بھلا کر رہا ہے اور وہ پاکستان کا برا سوچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ افغانستان نے جنگ بندی کی پاسداری نہیں کی، اس لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ بندی کا ایگریمنٹ ہوا تھا، انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اگلی خبر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے حوالے سے ہے، جن کے بارے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ وہ جمعرات کو اب بڈیالہ نہیں آئیں گے کیونکہ ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ 11 مقدمات میں ویسے بھی وانٹڈ ہیں تو گرفتاری کا خوف ہے۔ اب ان کی طلبی کے نوٹسز جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر لگائے جا رہے ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں بھی مختلف مقامات پر طلبی کے نوٹس لگا دیے گئے ہیں جن میں انہیں اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ سہیل آفریدی کے علاوہ مینا خان، امجد خان، شفیع اللہ جان، امجد آفریدی کو بھی عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے اور کہا گیا کہ یہ آخری موقع ہے، اگر پیش نہ ہوئے تو کارروائی کی جائے گی، تو اس لیے ان کی کرسی خطرے میں ہے۔ اور اس کے علاوہ سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد کے سینئر سول جج عباس شاہ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات لگانے اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں ان کی عدم حاضری پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے، انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ NCCIA حکام اور کیس کے تفتیشی افسر عدالت میں پیش ہوئے جبکہ سہیل آفریدی اور ان کے وکیل عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے۔ تو 11 دسمبر کو بھی عدالت نے سہیل آفریدی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ یہ وہی کیس ہے جس میں وہ اداروں کے اوپر مسجد کے اندر ان کی بے حرمتی کا الزام لگاتے ہیں۔ ایک اور خبر پینشن کے حوالے سے ہے۔ وفاقی حکومت نے ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کی صورت میں بیک وقت پینشن اور تنخواہ لینے پر عائد پابندی ختم کر دی ہے اور اس حوالے سے جاری کیے گئے دونوں نوٹیفیکیشن واپس لے لیے ہیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق 22 اپریل 2025 کو جاری نوٹیفیکیشن میں 60 سال کی عمر کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کرنے والے وفاقی پینشنر کے لیے پینشن یا تنخواہ میں سے ایک لینے کی شرط عائد کی گئی تھی۔ دوسرا نوٹیفیکیشن 19 جون 2025 کو جاری کیا گیا تھا، جس کے مطابق ریٹائرڈ ملازمین پر دوبارہ ملازمت کی صورت میں پینشن وصولی کی مشروط اجازت دی گئی تھی اور تنخواہ کو گراس پینشن کے برابر کم کرنے کی شرط رکھی گئی تھی۔
ان نوٹیفیکیشن کے اجراء سے قبل دوبارہ ملازمت حاصل کرنے والے سرکاری ملازمین چاہے وہ کانٹریکٹ پہ ہوں یا مستقل بنیادوں پر ہوں موجودہ ملازمت کی طرح کے ساتھ ساتھ پینشن وصول کرتے تھے. بعض صورتوں میں ایک سے زیادہ پینشنز بھی حاصل کی جا رہی تھی. تو یہ اس بنیاد پہ نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے. اب تازہ فیصلے کے بعد یہ دونوں نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیے گئے جس کے نتیجے میں اپریل 2025 سے پہلے کی صورتحال بحال کر دی گئی ہے. تو بنیادی طور پر جماعت اسلامی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، لیکن کراچی میں معاملہ کچھ اور ہے. کراچی میں یہ دھرنے حادثات اور ٹریفک چلانوں کے خلاف دیے جا رہے ہیں. تو کراچی میں بھی 13 مقامات پر دھرنے دینے کا اعلان کیا گیا ہے اور ترجمان جماعت اسلامی کے مطابق احتجاجی دھرنوں کا آغاز فوری طور پر کیا جا رہا ہے اور آج شام 4 بجے جماعت اسلامی کراچی کی اہم شاہراہوں پر احتجاجی دھرنے دے گی. تو اس میں کوئی شک نہیں مریم نواز صاحبہ اس وقت مخالفین کے سینوں پر مونگ ڈل رہی ہیں. عمران ریاض نے ایک پروگرام کیا کہ تخت لاہور لرز اٹھا اور اس پروگرام میں انہوں نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی ہے. ظاہر پی ٹی اے کے لوگ ہوں گے نا، کیونکہ مجہ یہ پیڑا ہوتی ہیں. ان سے پوچھا مہنگائی کے بارے میں اور چلانوں کے بارے میں. تو آج کل پنجاب میں چلان ہو رہے ہیں، سختی ہو رہی ہے، جو تجاوزات ہے وہ مسمار کی جا رہی ہیں. تو اس بیس پہ آپ نے ایک پروگرام کر کے ان کو ڈی فیم کرنے کی سازش شروع کر دی ہے، کوشش شروع کر دی ہے. تو اس لیے بعض صحافیوں کے اوپر جب یہ الزام لگتا ہے کہ وہ صحافی نہیں ہے، سیاسی ہے، تو پھر وہ برا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم صحافی ہیں. تو یہ کیسی صحافت ہے کہ آپ نے ایک صوبے کے اندر پروگرام کر کے تخت لاہور کو گرا دیا اور باقی صوبوں میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے، جو کام کر رہا ہے اسی کے خلاف سب سے زیادہ پی ٹی اے والے جو ہے پروگرام کرتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گردنوا کا لوگ بہت خیال رکھیں.